اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کو ماہ رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل کرنے اور فطرانے ادا کرنے اور دیگر عبادات ادا کرنے پر دلی مبارک ہو۔ سبحان الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور حضرت صاحب قبلہ کی برکتوں سے آپ حضرات ہر طرح کی اس شرمندگی اور ذلت سے محفوظ رہے جو شرمندگی اور ذلت دوسروں کو اٹھانا پڑی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ساری برکت ہے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا۔ رواجوں سے منہ پھیر کر شریعت پر عمل کرنے کی برکات یہی ہوتی ہیں۔ رواجوں والے ذلیل ہوتے ہیں اور شریعت والے عزت پاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعل الذل والصغار على من خالف امری ومن تشبہ بقوم فهو منهم۔ حضور نے فرمایا ذلت اور رسوائی اس بندے پر مسلط کر دی جاتی ہے جو شخص میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ دوستو، آپ علیہ السلام کا امر شریف جس پر تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ یعنی مراد کیا ہے؟ شرعی ثبوت۔ جب ثبوت شرعی ہو جائے اس وقت ایسا کام۔ اللہ پاک نے فضل یہ فرمایا کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے کہ اس نے اپنی بات کی تصدیق کرنی ہے، اپنے رسول کی بات کو حق اور صحیح ثابت کرنا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ اس نے اس کو صحیح اور ثابت کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے رویت ہلال کمیٹی جو تھی خود اس کا ایک رکن جس کا نام مفتی یاسین ظفر ہے، اس کے رکن کی کمیٹی کے دفتر میں بیٹھ کر جو اجلاس ہو رہا تھا، اس اجلاس کے دوران اس کے فون کی کال جو ہے وہ لیک ہو گئی، لوگوں کے سامنے کسی نے چڑھا دی، وہ منظر عام پر آ گئی۔ وہ اگرچہ خفیہ تھی لیکن چھپ نہ سکی، جس میں وہ صاف کہہ رہا ہے یار ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا، نہ کوئی شہادت ہے نہ کوئی بات ہے، کیوں ایسے تم غلط وہ اعلان کر رہے ہو، کرنا چاہتے ہو، لیکن ان پر ایک یکجہتی اور اتحاد کا دورہ پڑا ہوا ہے، یہ اس دورے کی وجہ سے کہتے ہیں جی ایک ہو جائیں ایک ہو جائیں، تو ایک کرنے کے لیے سعودیہ کے ساتھ ایک کرنے کے لیے ایسا یہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تو ان کو روک رہے تھے۔ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو گئی، کسی نے ریکارڈ کر لی، خفیہ عوامل کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے۔ ہو سکتا ہے یہ ریکارڈ نہ ہوتی اگر سائنسی اور سرکاری طبقے کے جو لوگ ہیں وہ پہلے سے پیش گوئی نہ فرما چکے ہوتے، کیونکہ وہ پہلے یہ پیش گوئی فرما چکے تھے کہ سائنسی لحاظ سے چاند کا نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اب ان کی بات کی تصدیق کے لیے ایسی جو کال تھی اس کو منظر عام پر لانا میرے خیال میں ضروری تھا۔ تو جو بصیرت ہے اندر وہ یہی کہتی ہے، ورنہ وہاں پر تو مکھی نہیں اڑنے دیتے، تو یہ کال کسی نے ریکارڈ کیسے کیا؟ خیر، اب آگے جو دیگر مولوی حضرات تھے نا، تو ان پر بھی وہ دورہ یکجہتی اور وحدت کا پڑا ہوا تھا، انہوں نے یہ پھر آگے فتویٰ جاری کر دیا
شریعت سے ٹکرا کر، سراسر شریعت سے ٹکرا کر انہوں نے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جی انتشار پیدا ہوگا، عید پڑھ لو لیکن جمعے والے دن روزہ قضا کر لینا. یہ انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا. منیب الرحمان مفتی نے اور دوسروں نے مل کر. ملتان کے کاظمیوں کا بھی فتویٰ، یہ میں نے قانون کمیٹی کی نگران ہوگی. یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ پھر اس کمیٹی پر اور کون نگران ہوگا. جب دیانتدار لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایسے ہی تسلسل جاری ہوتا ہے. اب میرے بھائیوں، میں یہاں پر سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں اور چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، سبحان اللہ، میں نے یہ کہا ہے کہ ان مولویوں کا فتویٰ شریعت سے ٹکر ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا فرض چھوڑ دو، انتشار نہ پڑے، انتشار نہ پڑے. اچھا جی، آپ انتشار کے خلاف ہیں اور آپ کا نظام انتشار کے خلاف ہے، اختلاف کے خلاف ہے. یکجہتی جس کو کہتے ہو، وحدت جس کو کہتے ہو، اتفاق جس کو کہتے ہو، اتحاد جس کو کہتے ہو، یہ آپ کا نظام اس پر مبنی ہے. یہ تو میں صرف اتنا سوال کروں گا کہ پھر پاکستان میں جمہوریت کا نام کیوں لیتے ہو؟ جمہوریت میں تو ہوتا ہی انتشار ہے. بے شک جمہوریت میں تو ہوتا ہی اختلاف ہے. بے شک ایمان سے بتانا، جمہوریت کے انتشار کا تو یہ حال ہے. جمہوریت کے اندر انتشار، اختلاف، رولے، مخالفتاں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ پارٹیوں پر پارٹیاں، ان کا منشور اپنا، ان کا اپنا، وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ اپنی طرف بلا رہا ہے. ایسے ہے. پارٹیاں الگ الگ ایک نہیں ہو سکتی. پھر پارٹیاں چھوڑو، پارٹیوں کے امیدوار وہ الگ الگ. پھر پارٹیاں تو پارٹیاں رہی، پھر آزاد امیدوار آ جاتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں مندر اپنا، وہ اپنا مندر بنا لیتے ہیں. اسی طرح پھر حتیٰ کہ یہاں تک نوبت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں خود او نام مراد ووٹ آئے نے تے میں تے میری بڈھی دی لڑائی پی گئی آ. بڈھی کہندی میں بے نظیر ول جانا ہے تے میں کہنا گنجے ول جانا ہے. شرم کرو مولویو، شرم کرو. جب ووٹوں کی بات ہے، نظام جمہوری ہے، پھر نظام جمہوری ہے. اس جمہوریت کہتے ہی اختلاف کو ہیں. اس کے اندر حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کا ہونا ضروری ہے. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خلیفہ بن جائے تو فقتل الاخر، دوسرے کو قتل کر دو. یعنی اگر دوسرا شور ڈالتا ہے تو اس کو قتل کر دو. تو یہاں پر تو حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں ریڑھ کی ہڈیاں ہوتی ہیں. جمہوریت کے اندر اختلاف جمہوریت کی جان ہے. اور اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ آزادی رائے کہتے ہیں. اور یہ آزادی رائے کا پیغام جو ہے ان کا بابا جنا جو ہے اس نے صاف دیا. اس نے کہا ہم نے پاکستان بنا دیا، جس کا جی چاہے مندر کی طرف جائے، جس کا جی چاہے مسجد کی طرف جائے، حکومت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. تو میں پوچھتا ہوں، جب بابا جی نے مندر جانے کی اجازت دی بھی، ہر کسی جدھر کو جائے، ہم کچھ حکومت کا اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، تو پھر اگلے دن اگر اسلام کے مطابق ہم عید پڑھ لیں تو پھر بابا جی کے فرمان کے مطابق کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا انتظار ہو سکتا ہے؟ ظالم ملا، تم کو شرم نہیں آتی؟ نہ بابے کو جانتے ہو، نہ ملک کے نظام کو جانتے ہو، نہ اسلام کو جانتے ہو، صرف ٹکر کھانا جانتے ہو، پیسے لینا جانتے ہو. یہ انتشار کوئی نہیں پڑھنا تھا. پتہ ہے انتشار کیا تھا؟ کہ اگر یہ کل یہ عید آج کرا دیتے تو کیونکہ اعلان ہو گیا تھا رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے، تو پھر اگر مولوی نہ پڑھاتے نا تو عوام چھٹی کرا دیتی. تو یہ مولوی کی چھٹی کا انتشار تھا، یہ اور کوئی انتشار نہیں تھا. صرف رولا یہ تھا پیسے ختم ہو جائے گا. یہ کیا تک بنتا ہے؟ اپنے انتشار کو، اپنے نقصان کو، اس کو قومی انتشار کہہ دیتے ہو، کبھی کچھ کہہ دیتے ہو. اپنی شریعت بنا رکھی ہے تم نے. مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جان بوجھ کر وقت پڑا ہے، رات کے وقت معلوم ہو گیا کہ کام مشکوک ہے اور شک میں عید نہیں ہو سکتی.
یقین کے ساتھ عید ہوتی ہے، شک کے ساتھ روزہ نہیں ہو سکتا، یقین کے ساتھ روزہ ہوتا ہے۔ تو جب مشکوک رات کو یہ مسئلہ مشکوک ہو گیا تھا، کہاں لکھا ہوا ہے لوگوں کو کہنا انتشار سے بچتے ہوئے صبح عید کر لو، اگلے دن روزہ قضا کر لو؟ میں ملاؤں سے پوچھتا ہوں، مجھے پوری دنیا کے کسی امام کا یہ فتویٰ دکھا دو کہ ایسا فتویٰ دینا جائز ہے؟ یہ تمہارے باپ کی شریعت ہے کیا؟ وہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت غلطی سے ایسا اتفاق سے علم نہیں ہو سکا، آپ نے غلطی سے عید کر لی، پھر آپ قضا کر سکتے ہیں۔ آپ کو بعد کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ یار ہو یہ تو روزے کا دن تھا، ہم نے عید کر لی، پھر روزے کی قضا ہوتی ہے۔ پہلے سے معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے صبح روزہ ہے، رات کو معلوم ہو جائے کوئی شہادت نہیں ہو سکی اور کام مشکوک ہے، کوئی بات ثبوت نہیں ہو سکا، پھر فتویٰ دے دینا صبح انتشار نہ پڑے۔ اور ظالموں، صرف مجھے انتشار کا لفظ تو فقہ سے دکھا دو۔ یہ کہاں سے تم نے فتویٰ لیا؟ انتشار کا لفظ نکالا اور نکال کر تم نے کہا کہ جی یہ ہونا چاہیے۔ اگر تم انتشار کی بات کرتے ہو تو میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ ہر علاقے کی رویت جو ہے اس کے اعتبار کا کیوں فتویٰ دیتے ہو؟ مثلا سعودیہ ہے، عرب ممالک ہے، انڈیا ہے، کہتے ہیں جی ہر علاقہ اپنے اپنے چاند کے مطابق عید کرے، ایسے کہتے ہیں نا۔ یہ فتویٰ پھر کیوں نہیں دیتے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی عید کریں؟ ہاں، اگر انتشار سے بچانا کچھ چیز ہے تو فتویٰ دو۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اور بعض علاقوں میں بعض شرانگیزوں نے ان مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہا جنہوں نے کل روزہ رکھا اور آج عید کرنا چاہی، پولیس کے ذریعے ان کو پریشان کرنا چاہا۔ میں صاف کہتا ہوں، پولیس والے اپنے آئین کے خلاف چل رہے ہیں۔ جنہوں نے ایسا کیا، جنہوں نے نہیں کیا، وہ آئین کے مطابق چل رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جنہوں نے مسلمانوں کو پریشان نہیں کیا اور عید کا موقع دیا ہے، وہ آئین کے مطابق۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر کوئی، یہ کیونکہ جمہوری ملک ہے، اگر کوئی بالکل نماز نہیں پڑھتا، یہاں اس کو نہیں پوچھا جاتا کہ پوچھا جاتا ہے، ایک ہی جواب دیتے ہیں لا اکراہ فی الدین۔ بھائی جی دین میں جبر نہیں ہے، جب دین میں جبر نہیں تو کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ بھائی جب دین میں جبر نہیں ہے تو اگر کوئی 10 دن بعد عید کرے، 10 دن پہلے کرے تو جمہوریت نہیں بول سکتی یہاں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ چکر انہی کو دیا جا سکتا ہے جو ان چکروں کو جانتے نہیں، ہم ان چکروں کی روح کو جانتے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ العزیز بات کی خبر ہم دیں گے، غیب کا علم نہیں رکھتے، اس کو بصیرت کہتے ہیں، تجربات کہتے ہیں، بزرگوں کی برکات اور تعلیم کہتے ہیں، ان کے اثرات کہتے ہیں، مشاہدات کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات ٹھیک نکلتی ہے۔ اور ہاں، مفتی منیب نے بھی کہا تھا کہ کل جمعے کے دن میں خود روزہ رکھوں گا۔ بات یہ ہے، اللہ اکبر و کبیرہ، آج وہ وقت آ گیا میرے حضرت صاحب قبلہ، آپ کیونکہ مجدد ہیں، آپ کی بات کی تصدیق چاہے 10 سال بعد ہو چاہے 20 سال بعد ہو ضرور ہوتی۔ یہ آپ کی بات کی تصدیق ہوئی۔ آج جنہوں نے کل عید پڑھی ہے وہ بیچارے شرمندہ ہیں۔ ایمان سے کہتا ہوں، میں عوام کے تاثرات آپ کو پیش نہیں کر سکتا۔ عوام کے لوگوں سے جن سے بھی ملے ہیں تو وہ گالیاں نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بیڑا غرق، اور پھر کہتے ہیں یار تم بالکل صحیح ہے، یار تم چشتی لوگ بالکل صحیح ہے۔ بھائی ہم صحیح نہیں ہیں، ہم رواج کے ساتھ نہیں چلتے، ہم صاحب معراج کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم کیا صحیح ہوتے ہیں؟ ہم کوئی صحیح نہیں ہے، شریعت صحیح ہے، جو شریعت کے ساتھ چلے گا وہ صحیح ہو۔ ذہن میں رکھ،
اگر شریعت سے ہم ہٹ جائیں گے تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے، ہماری باتیں بھی غلط ہوں۔ اللہ جل شانہ اسی طرح ہماری مدد فرماتا ہے۔